حق کا معجزہ اور باطل کی رسوائی۔ وہ لمحہ تاریخ کا ایک عظیم ترین منظر تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ باطل ہمیشہ کے لیے شرمندہ ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اسے توحید کی دعوت دو اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرو، تو وہ بے خوف ہو کر فرعون کے دربار میں پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں رب العالمین کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ آزاد کر دو۔ فرعون نے غرور سے کہا، تمہارا رب کون ہے اور تم اپنی سچائی کی کیا نشانی لائے ہو؟ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا اور وہ ایک زندہ اور خوفناک سانپ بن گیا۔ پھر اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ روشن اور چمکتا ہوا سفید تھا، مگر تکبر میں ڈوبا ہوا فرعون ان واضح معجزات کو بھی جادو کہہ کر ٹال گیا۔ اس نے پورے مصر سے بڑے بڑے جادوگر جمع کر لیے۔ ایک عظیم تہوار کے دن جب ہزاروں لوگ میدان میں جمع تھے، مقابلہ شروع ہوا۔ جادوگروں نے کہا، موسیٰ، پہلے تم ڈالو گے یا ہم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم ہی پہلے ڈالو۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی۔ جادو کے اثر سے وہ سب سانپوں کی طرح دوڑتی ہوئی نظر آنے لگی۔ میدان گویا سانپوں سے بھر گیا۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ہلکا سا خوف آیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی وحی آئی، ڈرو مت، یقیناً تم ہی غالب رہو گے، اپنا عصا ڈال دو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ ایک عظیم اژدہا بن گیا اور اس نے جادوگروں کی تمام رسیاں اور لاٹھیاں نگل لی۔ سارا فریب ختم ہو گیا، جادو کا پردہ چاک ہو گیا۔ جادوگر جو اس فن کے سب سے بڑے ماہر تھے، فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا سچا معجزہ ہے۔ وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے، ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون غصے سے کانپ اٹھا اور دھمکی بھی، تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ مگر ایمان کی روشنی دلوں میں اتر چکی تھی۔ جادوگروں نے استقامت سے جواب دیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سچائی کے ساتھ غالب کیا اور باطل کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا۔ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ ہی جاتا ہے۔